کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. جتنے بھی بچے آئے ہیں سب نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے، باقی بھی جو آئیں گے امید ہے کہ انہوں نے بھی اچھی تیاری کی ہوگی. جتنے احباب اس وقت پنڈال میں موجود ہیں سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آپ احباب ہماری دعوت پر تشریف لائیں، اس پر ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. اور قوم کے یہ مستقبل، قوم کے یہ معمار اور مستقبل کے یہ خطیب، آپ احباب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائیں. بزم ضمیر کی جانب سے میں تمام احباب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد سفیان کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. الحمد لله الذي أيد الإسلام بأيدي المتين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بات الگ ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اکرام، منصفین عظام اور حاضرین مجلس، مجھے آج آپ کے سامنے جس حقیقت کو افشاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بر صغیر کے عظیم مجاہد، مرد قلندر، محدث عظیم، مفکر اسلام، مفسر قرآن، بانیان پاکستان میں نمایاں کردار رکھنے والے، پاکستان کے قیام کے علمبردار، مرد قلندر، مجاہد پاک و ہند حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا کردار قیام پاکستان کے عنوان سے معنون ہے. سامعین ذی وقار، کون عثمانی؟ وہ عثمانی جو 1887 میں دیوبند کے قریب ایک بستی میں ایک علمی گھرانے میں حق کا چراغ بن کر کے روشن ہوئے، جنہوں نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم میں حاصل کر کے محمود الحسن شیخ الہند، حضرت علامہ محمود الحسن اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی جیسے عظیم شخصیات کے شاگرد رشید بنے، اور دیگر علماء اکابر علماء دیوبند کے تلمیذ رشید بنے. سامعین ذی وقار، وہ محدث اعظم، مفکر اسلام اور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت جری اور سیاسی شعور رکھنے والے رہنما تھے، جنہوں نے تفسیر عثمانی جیسی خدمت جن کی تاریخ کے صفحات میں روشن ہے، جنہوں نے قیام پاکستان میں جہاں پر سیاسی علماء کا کردار رہا وہیں پر حضرت علامہ شبیر عثمانی بھی برسر پیکار رہے. یہ وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، صرف ساتھ نہ دیا بلکہ ان کے ساتھ میدان میں شانہ بشانہ کھڑے رہے. جہاں پر مسلم لیگ کانگریس میں جبکہ ایک طبقہ آل انڈیا مسلم کانگریس کے ساتھ تھا اور دوسری طرف علامہ شبیر احمد عثمانی نہایت حکمت و بصیرت کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ یہ آواز بلند کرتے رہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. ہاں، وہ وطن کہ جہاں پر حدود اللہ کا نفاذ ہو، جہاں پر شریعت کا قانون ہو، وہ وطن کہ جہاں پر مسلمانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام مذاہب کو مذہبی آزادی حاصل ہو، جنہوں نے قیام پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا، جنہوں نے علماء دیوبند میں سیاسی اختلاف کے باوجود
قائد اعظم کا ساتھ دیا اور برملا کہا کہ قائد اعظم ایک عظیم رہنما ہے، ایک عظیم مجاہد ہے، ان کا ساتھ دینا عین دینی تقاضا ہے۔ ہاں وہ مرد کلندر، ہم انہی اکابر کی تاریخ پھر سے دہرائیں گے، ہم انہی کے نقش قدم پہ چل کے پاکستان کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، بقائے اسلام اور بقائے پاکستان کے لیے وحدت امت کا نعرہ لگا کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ جو قوم متحد ہو کر کھڑی ہوتی ہے تو پھر چاہے برطانیہ کی حکومت آ جائے، چاہے ہندوستان کے ظالم مودی کی جیسے، چاہے ہندوستان کے ظالم حکمران ہوں، تو وہ پھر آزادی حاصل کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وحدت امت کا سبق لے کر ہم میدان میں اتریں گے، وحدت امت کا سبق لے کر ہم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے میدان میں اتریں گے اور ایک ہو کر دنیا کو پیغام دیں گے۔ درد ملت ہے تو درد ملت اگر درد ملت ہے تو تاریخ دورانی ہوگی، درد ملت ہے تو تاریخ دورانی ہوگی، اور ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ اور ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی داروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، طوفان توحید جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔